یا خبیرو، مزدور تو بہت کم ہیں مگر فصلیں کثیر ہیں، مالک سے کہو اور بھیجیں کیونکہ خود خبیر ہے۔ بسم یا خبیر عالمین۔ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرۃ وہو حکیم الخبیر۔ عزیزان محترم، حقیقِ عرفان میں آپ تمام سامعین و ناظرین و حاضرین کی خدمت سلام اور خوش آمدید۔ آج ہم نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ تمام تعریف حمد و ستائش اس رب العالمین کے لیے جو ہر شے کے خبر رکھنے والی ذات، جو ہر شے کو اسی انداز میں دیکھتی ہے جو انداز میں کوئی نہیں دیکھ سکتا، اور ہم اس رب العالمین کے بارگاہ میں شکر گزار کرتے ہیں کہ مولا آج آپ نے ہمیں پھر نئے ولولے کے ساتھ، نئے جذبے کے ساتھ، نئے حوصلے کے ساتھ اپنے حقیقی عرفان کے پروگرام میں اسماء الحسنی یعنی مظہر صفات خداوندی میں یا خبیروں کے ذکر کے لیے حاضر ہیں۔ اور مولا ہم سب کو کہ آپ کیا سکھاتے ہیں کہ خبیر کون ہے اور خبیر کو کیسا ہونا چاہیے۔ عزیزان من، یہ تو قرآن شریف میں تقریباً 37 مقام پر یا خبیرو آیا ہے، اور کتاب مقدس یعنی توریت شریف، زبور شریف، صحائف انبیاء اور انجیل شریف میں یہ 220 مقام پر ہے۔ پہلے ہم چند باتیں آپ کی خدمت میں گوش گزار کریں گے، اس کے معنی سیکھ لیتے ہیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ یا خبیروں کے معنی عزیزم، یہ ہم فیروز اللغات صفحہ نمبر ہے 584 اور 585 میں خبیر کے معنی ہے جو بہت زیادہ خبر رکھنے والی ذات ہو، یعنی کہ اس کا ہم جب دیکھتے ہیں، مادہ دیکھتے ہیں، روٹ دیکھتے ہیں، یہ خبر سے نکلا ہے خبیر، اور ہم یہ فیروز اللغات کہ صفحہ 584 اور 585 سے ہم اس کو اخذ کرتے ہیں اور معنی تلاش کرتے ہیں اس کے کیا کیا معنی ہوں گے۔ سب سے پہلے تو ہے آگاہی، اطلاع یا واقفیت۔ دوسرا نمبر ہے پیغام یا سندیسہ۔ تیسرا ہے افواہ۔ چوتھا ہے کہ پتہ، نشان یا سراغ۔ اسی طرح ہم چلتے ہیں کہ 5ویں نمبر پہ یہ ہوش یا سدھ بدھ، کسی بھی چیز کے بارے میں حال یا ثاقب، سنوائی، موت کی اطلاع کو بھی دے سکتے ہیں کہ ہم یہ خبر دے رہے ہیں، اور خبر کی جمع ہے اخبار۔ خبر عزیز، ہم اردو میں جو محاورات ہم استعمال کرتے ہیں، جیسا خبر آنا، خبر اڑانا، یا خبر بھی ہے خبر پر خبر دینا، یا خبر پوچھنا یعنی خیریت معلوم کرنا کہ ہیں، اسی طرح خبر پہ پھینکنا، عام بات کرنا، افواہ کے معنی بھی آتا ہے۔ پھر عربی زبان میں ایک لفظ آتا ہے خبردار، فارسی میں خبر آگاہی یا خبر رساں، خبرداری۔ اس میں یہ کہ واقفیت، ہوشیاری اور چوکس چوکنا کے تنبیہ کا کلمہ کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ خبردار رہو، ہوشیار ہو جاؤ۔ ہرگز کے معنی زنہار کے معنی میں بھی ہے، مخبر کے معنی میں بھی، اور جاسوس کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں خبرداری، اور نگہبانی یا ہوشیاری، احتیاط کے لیے بھی۔ اور فارسی میں جو خبر رساں استعمال کو، اس کا معنی خبر پہنچانے والا۔ ایک ہوتا خبر دہندہ، اس کے معنی ہے کہ خبر رساں، ایلچی یا اطلاع دینے والا۔ عزیز، ہم جس خبیر کا تذکرہ کر رہے ہیں، یعنی وہ خبیر کو کیسا ہونا چاہیے، کیا وہ خبیر اصلی ہے یا نقلی، کیا وہ خبیر دوسروں کے اطلاع کا محتاج ہے یا وہ خود باخبر ہونے والی ذات ہے، خبیر کیا خود غرض ہے یا بے لوث، چونکہ ہر طرح کے خبیر ملتے ہیں، خبر دینے والے ملتے ہیں، کیا خود ہی حاجت مند یا حاجت روا ہے۔ خبیر کو حاجت مند ہونا چاہیے، حاجت روا، دونوں بھی ہیں، حاجت مند بھی ہیں، وہ انسان ہے، لیکن جو حاجت روا ہے، جو کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ ایک ہی ذات ہے، وہ رب العالمین ہے۔ خبیر عارضی ہے کہ دائمی ہے، وقتی طور پر کسی کو کسی ادارے میں بھرتی کر لیا تھا، وہ خبر رسان کا کام کرتا ہے، جاسوسی کام کرتا ہے اور تنخواہ ملتی ہے، لیکن پروردگار عالم کے جو ہے وہ دائمی خبیر ہے، وہ ہر۔ اچھا، ایک اور چیز آپ دیکھیں، ایک ذات ہے، اور ہم جب اس چیز کو بندوں میں تلاش کریں گے تو ہر حالت میں ہم دیکھتے ہیں کہ بندہ باخبر نہیں رہ سکتا، چونکہ جب سو گیا تو باخبر کہاں ہوا وہ۔
وہ تو نیند میں گیا اور بے خبر ہو گیا، لیکن وہ واحد وحدہ لا شریک وہ ذات ہے جو ماضی، حال اور مستقبل یعنی تینوں زمانے سے واقف ہے۔ میں یوں کہہ رہا ہوں کہ آپ غور فرمائیں کہ ماضی، حال، مستقبل انسان کے لیے ہے۔ ہم انسان کے ماضی اور حال اور مستقبل، جو گزر گیا ماضی ہے، جو موجودہ ہے وہ حال ہے، اور جو آنے والا وہ مستقبل ہے۔ لیکن پروردگار عالم وہ ذات ہے جس کے پاس نہ ماضی ہے، نہ حال ہے، نہ مستقبل، اس کے ہاں تو سب حال ہی حال ہے۔ اس لیے کہ ہماری نگاہوں سے ماضی کی باتیں اور مستقبل کی باتیں پوشیدہ ہیں، ہم نہیں جان سکتے، لیکن وہ وحدہ لا شریک وہ ذات اتنی باخبیر ہے یا خبیر ہے کہ وہ ہر زمانے کے متعلق اس کے پاس علم ہے، اسی لیے اسے یا خبیرو کہتے ہیں۔ عزیزم، یہاں ہم ایک سوال آتا ہے کہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے جناب مسیح سے سوال کیا مردوں کے بارے میں، کہ مردوں کے قیادت کے بارے میں سوال کیا کہ وہ کیسا ہوگا اور کیا ہوگا مردوں کے بارے میں۔ تو ہم اس میں آپ کی ایک چیز بتاتے چلیں کہ جب انہوں نے پوچھا تھا، ایک سوال کیا تھا آ کر کے کہ جی ہمارے اس میں ایک سوال ہے کہ 7 بھائی تھے اور ایک عورت سے شادی کرتا ہے بڑا بھائی، لیکن اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کا دوسرا بھائی شادی کرتا ہے، اس کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، پھر تیسرا، چوتھا، حتیٰ کہ آخری یعنی 7واں بھائی شادی کرتا ہے اور اس کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ بتائیں کہ جنت میں وہ کس کی بیوی کہلائے گی؟ دیکھیں عجیب بات کہ جنت میں وہ کس کی بیوی کہلائے گی، اور جناب مسیح سے پوچھا جا رہا ہے قیامت کے بارے میں نہیں بلکہ جنت کے بارے میں۔ تو جناب مسیحی وہ واحد شخصیت ہیں جو بتا رہے ہیں کہ ہاں میں وہ خبیر ہوں جو تمہیں خبر دینے والا ہوں۔ تو انہیں جب سوال کیا تو کہا کہ پس وہ عورت مر گئی۔ جب وہ مر گئی تو اب وہ جناب مسیح سے سوال کیا کہ آخر وہ کس کی بیوی ہوگی؟ جناب مسیح کہتے ہیں، یسوع نے جواب میں ان سے کہا تم گمراہ ہو اس لیے کہ نہ کتاب مقدس کو جانتے ہو نہ خدا کی قدرت کو۔ کتنی بڑی بات کہ کتاب مقدس ان کے پاس ہے لیکن وہ جان نہیں سکے۔ پتہ چلا کہ کتابیں ہونا الگ بات ہے، کتابوں کے بارے میں علم کا جاننا الگ ہے، کیونکہ قیامت میں شادی بیاہ نہ ہوگی بلکہ لوگ آسمان پر فرشتوں کے مانند ہوں گے، مگر مردوں میں سے جی اٹھنے کے بابت جو خدا نے تمہیں فرمایا تھا کیا تم نے وہ نہیں پڑھا؟ یعنی کہ خدا جو ہے وہ ابراہیم کا خدا ہے، اسحاق کا خدا، یعقوب کا خدا، وہ تو مردوں کا خدا نہیں ہے بلکہ زندوں کا خدا ہے، اور یہاں مردوں کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ اب جب میں نے اس چیز کو واقعی کئی انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی، اور آج ہم ایک نئے انداز میں دیکھیں گے اس واقعے کو، اور یہ یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی 43 سے 51 نمبر کی آیت ہے، لیکن میں درمیان سے اس کے اقتباس آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے کہ جناب مسیح سے گلیل میں تھے اور گلیل کا یہ واقعہ ہے، اور فلپس سے مل کر کہا کہ میرے پیچھے چلو۔ ایک جملہ ہے، جناب مسیح نے کہا میرے پیچھے چلو، اور آج بھی جناب مسیح کہتے ہیں کہ میرے پیچھے آؤ، اور جو آئے گا، جو ڈھونڈے گا وہ پائے گا، جو کھٹکھٹائے گا اس کے لیے دروازہ کھولا جائے گا۔ اور قیامت تک کے لیے آواز ہے جو بازگشت کر رہی ہے کہ کون ہے جو حقانیت کو جاننا چاہتا ہے، جو خدا کے عرفان سے واقفیت حاصل کرنا چاہتا ہے، جو حقیقی نور میں رہنا چاہتا ہے، جو حقیقی عرفان سے واقفیت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو جناب مسیح کے پیچھے چلے۔ تو فلپس تھے، ان کے ایک دوست تھے نتانیل، جن کا میں بارہا تذکرہ کر چکا ہوں، جو کہ جناب نتانیل سے فلپس نے کہا کہ وہ جن کے بارے میں ہم توریت میں پڑھ چکے تھے وہ جناب تشریف جلوہ افروز ہو چکے ہیں، اور انہوں نے پوچھا کون؟ تو کہا کہ وہ فلاں، کہنا اچھا وہ بڑھے کے بیٹا جس کے بارے میں کہہ رہے ہو، وہ ناصرت کا رہنے والا، چونکہ تاریخی اعتبار سے ناصرت اس وقت بہت ہی پسماندہ علاقہ شمار کیا جاتا تھا، لیکن نتانیل کہتے ہیں کہ نہیں، وہ تو اعلیٰ مقام سے آئے گا، وہ تو کیپٹل سے آئے گا، وہ تو صدر مقام سے آئے گا، اور وہ شخصیت ایسی آئے گی کہ وہ یروشلم میں آئے گی۔ نتانیل نے کہا کہ نہیں ناصرت سے نہیں آ سکتی، لیکن جب یہ گفتگو جہاں ہو رہی تھی وہ انجیر کے درخت کے نیچے کی گفتگو ہے، اور جب سامنے سے آتے ہوئے جناب مسیح کے اتفاق اسی طرف سے آ رہے تھے، اور جب انہیں نتانیل کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ایک جملہ عجب کہا کہ فی الحقیقت کہ اسرائیلی ہے، اس سے مکر نہیں ہے۔ نتانیل نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں کہاں سے جانتے ہیں؟ چونکہ دیکھیں کوئی شخص پہلی بار کسی سے ملتا ہے تو اس کے بارے میں کچھ نہیں جان سکتا، اور پہلی ملاقات ہو رہی ہے، پہلی بار زندگی میں مل رہے ہیں، جناب مسیح اور نتانیل کا آمنا سامنا ہوا، اور نتانیل نے پوچھا جناب مسیح سے آپ مجھے کہاں سے جانتے ہیں، انہیں کہاں دیکھا ہے؟
جبکہ پہلی بار ملاقات ہو رہی ہے۔ اور جناب مسیح نے ان سے جواب میں کہا کہ اس سے پہلے کہ فلپس نے تجھے بلایا، تو جو اس انجیر کے درخت کے نیچے تھا، میں نے تجھے دیکھا ہے اور تیری ساری باتیں سنی ہیں۔ یعنی بیک کو جناب مسیح کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں وہو السمیع بھی ہوں، وہو البصیر بھی ہوں، اور وہو الخبیر بھی ہوں۔ یعنی وہی ذات جو خبیر بھی ہو، جو سمیع بھی ہو، جو بصیر بھی ہو، وہ جناب مسیح کی ذات ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ تو نتنیل نے اس سے جواب میں کہا، اے ربی تو خدا کا بیٹا ہے، تو اسرائیل کا بادشاہ ہے، یہ اچانک کیسے کہہ دیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس کتاب مقدس کے علم تھا۔ جبھی تو نتنیل نے کہا تو جناب مسیح نے اس وقت اس کے جواب میں کہا کہ تجھ کو انجیر کے درخت کے نیچے دیکھا تو اسی لیے ایمان لایا کہ میں نے تیری باتیں سنی اور وہ باتیں بتا دی تجھے، اور مجھے ساری بات کی خبر ہے، تو اس سے بھی بڑے بڑے ماجرے دیکھے گا۔ پھر اس نے کہا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، تو آسمان کو کھلا اور خدا کے فرشتے کو اوپر سے آتے جاتے اور ابن آدم کو اترتے ہوئے دیکھے گا۔ عزیزان محترم، اس سیاق و سباق کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس جو یہ واقعہ تھا چوتھے دن کا دراصل، اور اب ہم آپ کی خدمت میں کہ جب جناب مسیح نے دیکھا کہ اس کے اندر یہ ساری خوبیاں ہیں، تو اسے وہ چیز بھی بتائی، آراستہ بھی کیا، وہ عرفان سے آگاہی بھی کی، اور کہا کہ میرے پیچھے چل۔ یعنی کہ وہ عظیم ہستی جناب مسیح خود ہی ایسی خبیر ہیں کہ اور ایسی زبردست آپ کے پاس خبیر ہونے کی اعزاز ہے، اور آپ نے اس اعزاز کو جب پیش کیا تو جو کیوں نہ پیش کرتے، اس لیے کہ منجی العالمین ہے، اور ہر انسان کو اب وہ سادہ سے سادہ ہو یا عالم ہو، سب کو دعوت فکر آج بھی دے رہے ہیں کہ میرے پیرو بنو اور میرے پیچھے ہو لو۔ تو جناب نتنیل جب ان کے پیچھے ہو لیے تو ان کے بہت ساری چیزوں سے انہیں آگاہ کیا، اور پھر نتنیل نے اس مقام پر پہنچے جہاں وہ ان کو لے جانا چاہتے تھے، یعنی وہ حقیقی عرفان سے آگاہی کی۔ عزیزم، یہاں ہم آپ کی خدمت میں ایک اور عظمت پیش کرنا چاہتے ہیں جناب مسیح کی، اور آپ جانتے ہیں کہ جناب مسیح وہ واحد شخصیت ہیں کہ جن سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں تھی۔ آپ غریبوں میں آئے، غریبوں میں رہے اور غریبوں میں زندگی گزاری کی۔ آپ نے ہمیشہ غریبوں کی مدد کی ہے، آپ نے کتنے ہی بیماروں کو شفا بخشی۔ آپ کی زندگی سے معجزانہ نہیں ہے، بلکہ آپ کی زندگی ایک سفر میں ہے، اور آپ مسلسل سفر میں تھے، اور سفر ہی میں بہت سارے معجزات ہوئے ہیں۔ اگر آپ غور کریں گے کہ جب ہم غور کرتے ہیں کہ جناب مسیح کی وہ زندگی کہ ایک یہ میں آپ کو لوقا کی انجیل سے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور لوقا کی انجیل کے 7ویں باب کی 36ویں آیت سے میں پیش کر رہا ہوں۔ ایک عجیب واقعہ ہے، وہ یہ کہ شمعون فریسی تھے، انہوں نے جناب مسیح کو اپنے گھر دعوت دی۔ یہ 36ویں آیت ہے، پھر کسی فریسی نے اس سے درخواست کی کہ میرے ساتھ کھانا کھا لے، پس وہ اس فریسی کے گھر جا کر کھانا کھانے بیٹھا، تو دیکھو ایک بدچلن عورت جو اس شہر میں تھی، یہ جان کر کہ وہ اس فریسی کے گھر میں کھانا کھانے بیٹھا ہے، سنگ مرمر کے عطردان میں عطر لائی اور اس کے پاؤں پر کے پاس روتی ہوئی پیچھے کھڑی ہو کر کے اس کے پاؤں آنسوؤں سے بھگونے لگی، اور اس کے سر کے بالوں سے اس نے آنسوؤں کو پوچھا اور اس کے پاؤں بہت چومے اور ان پر عطر ڈالا۔ عطر اس زمانے میں وہ خواتین، وہ لڑکیاں استعمال کرتی تھیں، اس پر ڈالتی تھیں جو اس کا ہونے والا خاوند ہوتا تھا۔ تو جب وہ عطر ڈال چکی، اس کی دعوت کرنے والا فریسی دیکھ کر اپنے جی میں کہنے لگا کہ اگر یہ شخص نبی ہوتا تو جانتا ہے کہ وہ جو اسے چھوتی ہے وہ کون ہے اور کیسی عورت، کیونکہ وہ بدچلن ہے۔ اس لیے جب یہ سوچ ہی رہے تھے یہ لوگ فریسی، تو جناب مسیح وہ جو خبیر ہیں، انہوں نے فوری ہی اس کے دل میں جھانکا کہ یہ کیا سوچتا ہے، یعنی جو غیب کی خبر بھی دے بلکہ تمہارے دلوں کی حالت کو بھی جانے، وہی تو مسیح تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ اے استاد، کہ کسی ساہوکار کے 2 قرضدار تھے، ایک 500 کا دینار کا اور دوسرا 50 کا۔ جب اس نے اس کے پاس ادا کرنے کو کچھ بھی نہ رہا تو وہ دونوں ان کو بخش دیا، اور پس ان سے کون زیادہ محبت کرنے والا رہا ہے، یعنی وہ سب سے زیادہ محبت کون رکھے گا؟ شمعون نے جواب میں کہا کہ میری دانش میں وہ جس سے
اس نے زیادہ بخشا۔ کیا مطلب؟ یعنی ایک کا 500 تھا، ایک کا 50 تھا، تو 500 والا مقروض زیادہ تھا، تو 500 والے جب قرض معاف ہوئے تو دونوں کے 50 کے 500 والے کی، لیکن 500 والا زیادہ محبت رکھے گا۔ اسی طرح جناب مسیح اب اس مثال سے سمجھاتے ہیں کہ اور اس عورت کی طرف پھر اس نے شمعون سے کہا کہ تو اس عورت کو دیکھتا ہے، میں تیرے گھر آیا، تو نے میرے پاؤں دھونے کو پانی نہ دیا۔ کیونکہ دستور تھا کہ کوئی کسی گھر جاتا تھا پہلے اسے پانی دیتے تھے پیر دھونے کے لیے، لیکن شمعون نے جناب مسیح کو پیر دھونے کو پانی نہیں دیا، مگر اس نے آنسوؤں سے بھگو دیے اور اپنے بالوں سے پوچھے، یعنی پاؤں دھونے کے بعد کپڑے دیے، تولیہ یا اس زمانے میں جو بھی چادر کپڑے ہوتے تو اس سے خشک کرنے دیا جاتی، تو نہیں دیے۔ تو نے مجھ کو بوسہ نہ دیا، کیونکہ جو مہمان آتا تھا اس کو بوسہ دیا جاتا تھا۔ اور جناب مسیح فرماتے ہیں مگر اس نے جب سے میں آیا ہوں میرے پاؤں چومنا نہ چھوڑا۔ تو نے میرے سر پر تیل نہ ڈالا، مگر اس نے میرے پاؤں پر عطر ڈالا، پیر پہ عطر ڈال دی اس نے۔ اور جناب مسیح کہتے اسی لیے میں تجھ سے کہتا ہوں کہ اس کے گناہ جو کہ بہت تھے معاف ہوئے، کیونکہ اس نے بہت محبت کی، مگر جس کے تھوڑے گناہ معاف ہوئے وہ تھوڑی محبت کرتا ہے۔ دیکھیں جناب مسیح کس انداز میں فرماتے ہیں کہ گناہ معاف کرنے کا بھی اختیار جناب مسیح کے پاس ہے، چونکہ ان کی خبر ہے کون کتنا بڑا گنہگار ہے۔ انسان کتنے ہی اپنے آپ کو نیکو ظاہر کر دے، نیکوکار ظاہر کرے، لیکن خدا کی نگاہ سے نہیں چھپ سکتا۔ اور جناب مسیح بھی یہی بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو میں ایسا خبیر ہوں، میں خبیر ایسا ہوں کہ کوئی بھی اگر میری نگاہ سے چھپ کر رہے چھپ نہیں سکتا، بلکہ سب میرے سامنے عیاں ہو جاتے ہیں۔ اب جناب مسیح نے کبھی اس کو نہیں دیکھا۔ پھر مسیح نے کیا کہ اس عورت سے کہا تیرے گناہ معاف ہوئے، یعنی بہت بڑی بات کسی کے گناہ معاف کر دینا۔ اس پر وہ جو اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے اپنے جی میں کہنے لگے یہ کون ہے جو گناہ معاف کرتا ہے؟ مگر جناب مسیح نے اس عورت سے کہا تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا، سلامت چلی جا۔ دیکھیں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جناب مسیح ہر کسی کے گناہ تو معاف کرتے بھی تھے، اور ایمان کے تحت تو جو ایمان لاتا ہے اس کے گناہ وہ معاف بھی کر دیتے ہیں، اور ایمانی کے تحت سب کو شفا ملتی ہے۔ آج ہمارے ہاں ہم غور کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں لیکن ان کے پاس ایمان نہیں ہے، دعویٰ کرتے ہیں ایمان ہے لیکن ایمان نہیں ہے۔ پھر کیا ان کے پاس ہے؟ عزیزم دیکھیں خبیر وہ ہوتا جو خبر دیتا ہے، اور میں ایک ایسے دور جدید کے بارے میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں۔ ایک کھیل کھیلا جاتا ہے اور اس کھیل کا نام ہے شطرنج۔ شطرنج میں 64 خانے ہوتے ہیں، 8 پہلے ہوتے ہیں، پھر دوسرا، اسی طرح پھر 8، پھر کچھ خانے چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جس نے اس کا جو موجد تھا اس کا نام تھا سیزر، اس نے جب ایجاد کیا اور اس نے بادشاہ کے پاس رکھے، اس میں ساری چیزیں دکھائی، بادشاہ کو کھیل کر بتایا اس کھیل کے ذریعہ۔ بادشاہ کئی بار کھیلنے کے بعد اس کے کھیل جب سمجھ میں آ گیا، کیونکہ سپاہی سے لے کر پیادہ سے لے کر بادشاہ تک اس کھیل میں دونوں طرف سے ہوتے ہیں۔ آپ نے غور کیا، کہتے ہیں کہ شطرنج جو ہے وہ حکومت کی طرح ہے، یعنی حکومت کرنا اور شطرنج کھیلنا برابر ہے۔ لیکن یاد رکھیں ایک چیز کہ شطرنج میں پیادے سے لے کر کے اور بادشاہ تک ہے، لیکن ایک چیز نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ جو خدا کے پاس ہے، جو جناب مسیح نے کر کے دکھایا، وہ ہے عدالت۔ شطرنج میں کوئی عدالتی کارروائی نہیں ہو سکتی، جی کوئی عدالتی کارروائی نہیں ہوگی۔ جو بھی کھیلتے ہیں 2 ہی پارٹی کھیلتی ہے، 2 لوگ کھیلتے ہیں، لیکن کوئی عدالتی کارروائی نہیں ہوتی اس میں۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ بادشاہ پریشان ہو کر جب اسے قتل کر دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان وعدہ کرتا ہے اور اپنے وعدے کو جب پورا نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ وہ بے خبر تھا بادشاہ کہ ہاں کتنے چاول دینے ہوں گے، اس نے تو وعدہ کر لیا لیکن بے خبر تھا، اس نے اس کے موجد کو قتل کروا دیا۔ انسان کے اندر یہی تو ایک بات ہے کہ وعدہ کرتا ہے اور جب وعدہ پورا نہیں کر سکتا تو اپنے سامنے والے کو یا جس سے وعدہ اسے قتل بھی کروا دیتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے۔ آج ہمارے یہاں بھی وعدے کیے جاتے ہیں کہ جی ہم یہ کر دیں گے، یہ کر دیں، حکومتیں آتی ہیں وعدہ کرتے ہیں، لیکن حلف بھی لیتے ہیں اپنی مذہبی کتاب پر ہاتھ رکھ کر کے، بلکہ وہ تو ہاتھ اٹھا کر پتہ نہیں کیا کچھ اور بھی کہتے ہیں، حلف لیتے ہیں لیکن کے باوجود پوری نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ جانتے نہیں کہ حلف کے معنی کیا ہے، وہ جانتے نہیں، وہ جو قسم کھا رہے ہیں قسم کے معنی کیا ہے۔ اور جناب مسیح نے اسی لیے کہا کہ قسم نہ کھاؤ، کیونکہ
آپ نے وہ تعلیم دی، آپ جانتے تھے کہ ہاں لوگ قسم تو کھائیں گے لیکن پوری نہیں کر سکیں گے، تو پھر آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں ہے تو ہاں کہنا اور اگر نہیں ہے تو نہیں، یعنی دو جملے، ہاں یا نہ میں اپنی گفتگو تمام کرنا، قسم نہ کھانا۔ آج ہر جگہ جھوٹی قسمیں کھائی جا رہی ہیں۔ آج کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اثرات سے واقف نہیں ہے، اور جو نہیں جانتا ہے وہی تو قسم کھا رہا ہے، اور جو جانتا ہے پھر وہ قسم نہیں کھاتا ہے۔ اور رب ذوالجلال جناب مسیح کے لیے بہت ساری پیشن گوئیاں جو سابقہ کتابوں میں تھی وہ پوری ہوتی چلی آئیں، اور جناب مسیح نے خود کہا کہ میں توریت یا صحائف انبیاء کو منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ پورا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ عزیزم، جسے خبر ہوگی وہی پورا کر سکتا ہے، وہی دعویٰ کرتا ہے، اور وہی ہر چیز کو مکمل کرے گا، اور جسے خبر نہیں ہے وہ دعویٰ بھی نہیں کرے گا، پورا بھی نہیں کر سکتا۔ آئیے اب ہم غور کرتے ہیں کہ اس بات کی جانب کہ جناب مسیح نے کبھی بھی کسی سے بھی یہ جبراً کسی چیز کو قبول نہیں کروایا، کہ جبراً نہیں کہا کہ ایمان لاؤ، کسی سے نہیں کہا کہ ہاں۔ اور جناب مسیح کبھی بھی جبراً ایمان لانے کے حق میں نہ تھے اور نہ ہیں، بلکہ آپ کی تعلیم یہ نہیں تھی۔ کون سی تعلیم؟ کہ جو ایمان نہ لائے اس کو یا اس کے گھرانے کو یا اس کے قبیلے کو قتل کر دو، یا اس کو اپنے شہر سے نکال دو، یا اس کو شہر میں آنے مت دو، بلکہ جناب مسیح ہر زمانے کے لیے ہیں۔ کوئی بھی زبان بولنے والا ہو، کسی بھی زبان میں جناب مسیح سے گفتگو کرنا چاہتا وہ اس زبان میں کر سکتا ہے، چونکہ آپ سب کے زبان کو جانتے ہیں، آپ خبیر ہیں، اور آپ ہی ہیں جو سب کے دعاؤں کو سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔ خدا نے یہ صفت ان کو عطا کی۔ یہ یا خبیر کی صفات میں آج بھی جناب مسیح سب سے چاہتے ہیں کہ لوگ خدا کے کلام کو پڑھیں، سمجھیں، غور و فکر کریں اور ایمان لائیں۔ صرف دعویٰ ایمانی نہیں بلکہ سیکھ کر کے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ عزیزم، جب تک ہم سیکھیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، سیکھیں گے نہیں تو ہم دوسروں کو کیسے چیز کو ٹرانسفر کریں گے؟ آج جو ہم تک علم پہنچا ہے، جناب مسیح نے اپنے شاگردوں کو وہ شاگرد سکھائی کہ ان کو ان عرفان تک پہنچا دیا حقیقت میں کہ جہاں وہ دیکھنا چاہتے تھے، وہ اپنے جیسا بنانا چاہتے تھے۔ آج بھی جناب مسیح کہتے ہیں کہ دیکھو میرے نام سے، جب پوچھا گیا کہ قیامت کے آثار میں کیا ہوں گے تو جناب مسیح نے کہا کہ دیکھو خبردار رہو، کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے، کیونکہ بتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ میں مسیح ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیں گے۔ دیکھیں ہر زمانے میں ہو رہا۔ ایک اور زبردست بات جو آج کے زمانے پھٹ آ رہی ہے، اور تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہیں سنو گے، خبردار گھبرانا نہ جانا، کیونکہ ان باتوں کا واقع ہونا ضرور لیکن اس کا خاتمہ نہ ہوگا، کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کریں گی، اور جگہ جگہ کال پڑیں گے۔ دیکھیں قحط سالی شروع ہو گئی ہے، زلزلے آئیں گے، بھونچال آئیں گے، لیکن سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہوں گے۔ اس وقت لوگ تم کو ایذا دیں گے، پکڑوائیں گے، تم کو قتل کریں گے، اور میرے نام کی خاطر سب قومیں تم سے عداوت کریں گی۔ عزیزم، اور اس وقت بتیرے ٹھوکر کھائیں گے اور ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے اور ایک دوسرے سے عداوت رکھیں گے، اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بتیرے ان کو گمراہ کریں گے، اور بے دینی کی بڑھ جانے سے بتیرے محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا۔ اصل یہی مقصد ہے کہ جناب مسیح جو ہے وہ نجات دینے والے ہیں۔ تو آئیے اس خبیر کے پاس آ جائیے جو نجات دے گا، جو ابدی نجات عطا کرے گا۔ عزیزم، اب دامن وقت میں گنجائش نہ رہی، پھر کسی عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت، خدا حافظ و ناصر۔